السلام علیکم جی، میں ہوں جی وسیم یونس بھٹی، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے زبردست نیوز لاتا ہوں۔ تو ایک میرا پروگرام جو ہے وہ سلسلہ وار آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑا اس کو پسند کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے تعاون سے ہی چلے گا۔ تو اس کو آپ دیکھتے ہیں، جس کا نام ہے میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا کا آج تیسرا پروگرام ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اس پروگرام کو ہم جو ہے نا آپ کے تعاون سے جاری رکھیں گے۔ تو ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کو، جو ہمارے بزرگ ہیں جب پاکستان بنا تو وہ بچے تھے، تو اب وہ ان کی خاصی عمر ہو گئی ہے، تو ایسے بزرگ مجھے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، تو انہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں پتہ، جو ہمارا پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے پروگرام کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں سے ہم ملیں، ان سے ہم باتیں کریں، ان سے بچپن کی باتیں ہم کریں، ان سے جب پاکستان بنا تو اس حوالے سے ہم ان سے ذرا سی ہلکی پھلکی ان سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو یقین کریں جب میں ایسے بزرگوں سے ملتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے ہماری طرف بھی توجہ دی، تو ایسے بزرگوں سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ابھی میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں حاجی صاحب، تو آئیں میں آپ سے ان کو ملواتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ تو سب سے پہلے آپ ایسا کیجیے، میرے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ میرا چینل WP Super 25 آپ اس کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تو اس وقت میں آپ کو حاجی صاحب سے ملواتا ہوں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اچھا، آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا۔ محمد عثمان۔ محمد عثمان صاحب۔ حاجی صاحب، یہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ جب پاکستان بنا، جیسے آپ بزرگ ہیں، تو جب پاکستان بنا تو آپ اس وقت بچے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، تو ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے میں ہے کہ جو پاکستان بنا تو جو بچے تھے اس وقت، تو اب وہ آپ کی طرح بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئے ہیں، تو جو ہیں ہم ان سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں، ان کا بچپن پوچھتے ہیں، وہ ان کو چھوٹی چھوٹی جو باتیں یاد ہیں تھوڑی بہت، اس حوالے سے پروگرام ہے ہمارا۔ تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس میں تعارف ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا دیکھا اس نے، کیا نہیں دیکھا، تو اس لیے بہت اچھا پروگرام ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس وقت آپ یوٹیوب چینل WP Super 25 پر آ رہے ہیں، تو آپ کو بہت سے لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً کتنے بڑے تھے آپ؟ 6.5 سال۔ اس وقت آپ 6.5 سال؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر تو 6.5 سال کا بچہ ماشاء اللہ وہ تو ٹھیک ٹھاک اس کو تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا بچپن میں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ بچپن میں کہ ہم ایک پیسہ لے کر جاتے تھے، اچھا، جس پہ ملکہ الزبتھ کے باپ کا فوٹو ہوتا تھا، تصویر ہوتی تھی، اچھا، سکہ، سکہ، اچھا اور تانبے کا ہوتا تھا، اچھا، اور جس وقت وہ لے کے جاتے تھے تو ایک پائی کی ریوڑیاں لیتے تھے، ایک پائی کی مونگ پھلی لیتے تھے، اچھا، اور ایک پائی امی ہم سے ٹھگا بنا کے وہ ہم سے لے لیتی، اچھا، واپس بھی لے لیتی تھی؟ ایک پائی واپس لے لیتی۔ اچھا، ناظرین دیکھا یہ کتنا مزے کا پروگرام ہے جی۔ تو اچھا کیونکہ وہ بچپن کی وہ بات یاد تھی، اچھا تو اس لیے کر کے اس وقت وہ وقت اچھا تھا، اچھا پیسہ نہیں تھا، اچھا، لیکن غربت بھی اتنی نہیں تھی، تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔ صحیح۔ تو یہ چیز تھی کہ اپنی ایک آنا جس کے پاس ہوتا تھا وہ پیٹ بھر کے ہر چیز کھا سکتا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا، آپ پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئے نا، تو اس وقت پہلے کے کیا تھوڑے بہت حالات تھے جب پاکستان بنا؟ تو ایک دم سے ایک جو ہے وہ لوگوں میں ایک نعرہ اٹھا کہ نیا جو ہے وہ ملک بننے لگا ہے مسلمانوں کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان بن رہا ہے، تو وہ کوئی تھوڑا بہت آپ کو یاد ہے؟ ہاں، وہ یہ یاد ہے کہ اس وقت یہ شور ہو رہا تھا کہ جو آدمی، کیونکہ ہمارے علاقے میں نوابی تھی، اچھا، تو ہم لوگ نواب کی زمین کھاتے تھے، اس میں سے اس کو نواب کو حصہ دیتے تھے، اچھا، مکان بھی نواب کے ہی ہوتے تھے، اچھا، ہماری ملکیت نہیں ہوتی تھی۔ صحیح، جس وقت پاکستان بنا تو لوگ خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ جو آدمی جو زمین کھا رہا وہ اس کا مالک ہوگا، صحیح، یہاں پٹواری آئے گا اس کے نام پہ زمین الاٹ کر دے گا۔ صحیح۔ تو جو آدمی جو زمین کھا رہا تھا، بعد میں پٹواری وغیرہ آئے، انہوں نے جناب ان لوگوں کے نام پہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کی قائد اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی یا کسی بڑے بندے سے؟ زندہ نہیں دیکھا میں نے، مردہ حالت میں گلابوں کے پھول میں لپٹا ہوا دیکھا۔ قائد اعظم صاحب کو؟ ہاں، ماشاء اللہ، کہا گیا، اور ان کو دیکھا
اور سامنے ہم نے دیکھا ہے عبد الرب لشکر کو اور لیاقت علی خان کو. لیاقت علی خان صاحب کو آپ نے ان کو دیکھا, اور محمد علی بوگرا بعد میں آئے تھے, ان کو بھی دیکھا تھا. اچھا. وزیر خارجہ بھی رہے ہیں مشرقی پاکستان کے. تو آپ کے اور بھی بھائی ہیں کوئی چھوٹے بڑے؟ میرے 3 بھائی بڑے تھے جو فوت ہو گئے. اچھا. بڑے کا نام تھا عبد القیوم, اس کے چھوٹے کا نام تھا عبد القدوس, اس سے چھوٹے کا نام تھا عبد الحنان. اچھا. آپ بچپن میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ ہماری بچپن میں کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا. اچھا, کھیتی باڑی کرتے تھے سارے بھائی مل کے جو ہے وہ اپنا گھر آپ کا اپنا وہ. ہاں, کیونکہ میرا باپ جو تھا وہ گتکے کا اور لاٹھی کا ماسٹر تھا. اچھا. ہاں, اس کو لوگ بہت پسند کرتے تھے, کہیں گتکے کے کہیں گیم لگ جاتی تھی. کبھی آپ کو بچپن کی یادیں یاد آئی ہیں؟ ابھی میرے پروگرام کے حوالے سے تو آپ کو تھوڑا بہت بچپن یاد آ گیا ہوگا, ویسے کبھی یہ بچوں کو کھیلتے آپ دیکھتے ہیں تو کبھی آپ کو بچپن اپنا یاد آیا؟ بچپن میں یہ یاد آیا کہ جب ہم کراچی ہوتے تھے پٹیل باڑہ میں. اچھا. وہاں پہ کھوجوں کا ایک باغ ہوتا تھا. اچھا. اور وہاں سے 3 ہٹی سامنے نظر آتی تھی. اچھا. ہٹیاں بھی 3 ہی ہوتی تھی. ہٹی یعنی کہ دکان؟ ہاں, 3 ہٹی جگہ کا نام ہے, لسپیلا سے آگے 3 ہٹی. اچھا اچھا, جگہ کا نام. ہاں, تو پٹیل باڑہ میں ہم رہتے تھے. اچھا. تو میں ایک آنے کی ڈبل روٹی, کڑک ڈبل روٹی جو اوپر اس کا ایسا اوپر کا بہت کڑک ہوتا تھا. ٹھنڈی ڈبل روٹی. اچھا. ایک آنے کی ملتی تھی. اچھا. تو مجھے ایک آنا ملتا تھا, میں جا کے کھٹی ڈبل روٹی 3 ہٹی سے لے کے آتا تھا. پٹیل باڑے سے میری امی مجھے دیکھتی تھی. زبردست. اور 1:30 بجے یہ اپنا گاندھی گارڈن بند ہو جاتا تھا. اچھا. اور 1:30 بجے اس کے بعد وہاں پہ ایک سانپ تھا جو کہ تقریباً 8 من کا تھا. سانپ. اچھا. اس کے آگے وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ سر پھینکتے تھے کسی بھینس کا یا گائے کا. اچھا. سینگ کاٹ کے, تو وہ دور سے کھینچتا تھا اپنی طرف, دور سے. نہیں تو وہ اتنا بڑا سانپ تھا تو اس کو پنجرے میں بند تھا. اچھا, پنجرے میں کسی نے پنجرے میں بند تھا. وہ بعد میں امریکہ ہیلی کاپٹر میں رکھ کے لے گئے تھے. اچھا اچھا. ہم لوگ وہیں تھے, کراچی میں تھے جب وہ لے گئے, کیونکہ انگریزوں نے جو ہے نا کوئی قیمتی چیز پاکستان میں نہیں چھوڑی. اچھا. وہ انہوں نے جو کچھ بھی ملا لے گئے. جی, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا. تو اس وقت میرے ساتھ حاجی عثمان صاحب ہیں, تو ان سے گپ شپ ہو رہی تھی, دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. جی حاجی صاحب, آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ یہ بتائیں کہ آج کل دودھ مثال کے طور پہ ایک دودھ ہے جس سے روز چائے بنتی ہے, تو ہم لوگ تو ترس گئے ہیں خالص دودھ کو. دودھ ملتا ہی نہیں ہے, جو ملتا ہے آپ کو پتہ ہے کوئی ڈبے کا ملتا ہے, کوئی کچھ ملا کے ہمیں دے دیتا ہے. تو اس وقت تو بڑا ایک کھلا ماحول ہوتا ہوگا, اپنے گھر میں آپ نے گائے بھینسیں رکھی ہوں گی, تو دودھ تو آپ نے خالص پیا ہوگا, اسی لیے ماشاءاللہ سے آپ کی صحت ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمیں وہ بھی بتائیں. ہم لوگ تو جو ہے وہ ملاوٹ والی چیزیں کھا کے. پہلے گاؤں میں تو ہمارے پاس گائے ہوتی تھی. اچھا. دودھ کے لیے. اچھا. لیکن ایک دفعہ ہمارا ایک نکا پانی جگہ کا نام ہے, وہاں پہ ہمارے جانور ہوتے ہیں. اچھا. تو نواب صاحب نے اپنی حویلی دی تھی. اچھا. میرے باپ کو کہ تم یہاں رہو. اچھا. اور اپنے سکون سے رہو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک ہندوانی تھی, اس کے پاس ایک آنے کا لے کے جاتے تھے تو گلاس بھر کے دودھ کا دیتی تھی وہ. تانبے کا گلاس. اچھا. پیتل کا گلاس. اچھا. بھر کے دیتی تھی. تو اس کے پاس میں گیا جناب, تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ جہاں پہ وہ گوبر کی لپائی کرتے ہیں, اچھا, اس جگہ پہ پاؤں نہیں رکھنا. وہ مٹی گارے سے ملا کے, گوبر ملا کے, تو وہ میری دادی بھی کرتی تھی, مجھے یاد ہے. وہ لپائی کرتے تھے. اچھا. میں نے اس پہ اوپر پاؤں رکھ لیا جناب, تو کہتے او پرے پرے پرے, جب اس نے کہا پرے 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 جناب, تو میں نے گلاس بھی وہیں پھینکا, آنا بھی پھینکا, سیدھا گھر چلا گیا. یہ بات ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کی, یہ میری بھی دادی جو ہے وہ ہم گاؤں میں رہتے تھے, بڑا کھلا ماحول ہوتا تھا, تو وہ دادی بڑی محنت کرتی تھی. وہ گارے سے, گوبر سے, اس میں بھوسا ملا کے سارا کچھ, تو وہ بڑی محنت سے اس کو کوٹتی تھی. ہم بھی اسکول سے آتے تھے تو وہ کہتی تھی گارے میں گھس جاؤ شلوار اوپر کر کے, ہم بھی اس میں گھس کے تو اس کو بڑا وہ نرم کرتے تھے. پھر دادی جو ہے نا وہ اس کو لگاتی ہوتی تھی, ہم بھی ساتھ ہیلپ کرتے ہوتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو منع ہو جاتے تھے دادی کی وجہ سے, دادی کیونکہ ڈانٹے گی, لیکن جو بلی اور مرغی ہے وہ دادی کے بس کی بات نہیں تھی. وہ اچانک جب دادی سارا کام کر لیتی تھی تو بلی یا مرغی کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی تھی, وہ اپنا نشان لگا جاتی تھی. تو بتائیے اس حوالے سے تھوڑا سا. تو بس وہ گلاس بھی اور وہ آنا بھی وہیں پھینکا. اچھا. اور سیدھا بھاگا گھر, کہنے لگے دودھ نہیں لائے. میں نے کہا وہاں پہ میں گیا تو پابو مجھے کہنے لگی پرے 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 جناب, تو میں بھاگا جناب, وہیں پہ پھینک کے آ گیا. اچھا. پھر میرے باپ نے آ کے کہا کہ وہ پابو میرے بچوں نے رات تھا, انہیں کہا نہیں میں لپائی پیتی سی. اچھا.
تو انہوں نے آگے پیر رکھ دیتا، وہ پیر دوبارہ نپائی کرنی پڑے گی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ تعلیم صرف 2 جماعت پڑھا ہوا ہوں۔ اچھا صرف 2۔ اچھا تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، افراتفری ہے، سب کچھ ہے، آپ نے تو پاکستان بننے سے پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں تو سارا کچھ آپ نے دیکھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں تو وہ دیکھ کے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس وقت تو ہم نے بنتا دیکھا، بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اچھا اب بگڑتا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے، کامیاب کرے اس کو دوبارہ سے جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے عوام ایسا حاکم دوں گا، ہم کسی حاکم پہ شکوہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جیسے ہم ہیں اللہ تعالیٰ ایسا حاکم دے رہا ہے، نہ بجلی کے بل پورے ہو سکتے ہیں، نہ کھانا کے موجودہ حالات جو ہے وہ بہت خراب ہے، مشکل میں ہے۔ اچھا کبھی آپ کو بچپن میں یہ جو بچے شرارتیں کرتے ہیں تو کبھی آپ کو شرارت کی وجہ سے کسی بڑے بھائی سے یا والدین سے ڈانٹ پڑی ہے، پٹائی ہوئی ہے، کچھ کو تھوڑا بہت کوئی یاد آپ کو ہو کوئی ایسی بات؟ صرف ایک دفعہ، یہ بڑی مزے کی بات ابھی ہو، ایک دفعہ میری چھوٹی بہن تھی، اچھا میں نے اس کو چانٹا مار دیا۔ اچھا بہن بھائی لڑتے رہتے ہیں آپس میں؟ چانٹا مارا تو امی نے مجھے کہا کہ وہ توت کیا چھوٹی جو ہے نا وہاں سے اچھا کاٹ کے لے آؤ۔ اچھا وہ کاٹ کے میں لے کے آیا، امی کو دیا جناب، تو امی نے وہی مجھے مارا۔ اچھا مجھے مارا تو میری نانی کہنے لگی او خبردار اس کو نہیں مارنا، اچھا یہی تو ہے جو آخر میں تمہیں سنبھالے گا۔ اور وہی بات ہوئی کہ امی 102 سال کی ہو کے فوت ہوئی ہیں 2005 میں، اور صرف میں ہی تھا، اور میں نے اس کو سنبھالا، اور میری بچی نے اور میری بہن نے، جس بہن کی وجہ سے کر کے مارا تھا اس بہن نے سنبھالا اور میں نے سنبھالا۔ بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ لیکن اس نے مارا اس لیے، اس نے کہا کہ آج ہی مار رہا ہے کل پھر مارے گا، تو مجھے کہنے لگا کہ بہنوں کو کبھی، میری ماں نے کہا کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ بہنیں بہت یہ پرائے گھر کی چیز ہوتی ہیں، گھر میں خوشی نہیں دیکھیں گی تو باہر کا کیا پتہ، نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے۔ اللہ سے سب کی۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب سے گپ شپ لگانے کے لیے جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں، لیکن پروگرام کے حوالے سے ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس اپنے پروگرام میں لائیں۔ ایک تو ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، اور دوسرا ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں۔ تو ہمارا مین مقصد یہی ہے، یہ ہلکی پھلکی سی بات ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ آپ کے کیمرے کے سامنے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایسا اب آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دیں گے اس وقت آپ کو جو ہے بہت سے لوگ دیکھنے والوں کو یہی میسج دیں گے کہ اپنی نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اور اچھے وقت آنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبتوں سے اور اس مہنگائی سے اور اس پریشانی سے سب کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ آمین آمین۔ اور آخرت کی تیاری کرنے کا وقت ہے، ہاں جی، وہاں پہ بھی جواب دینا ہے، صرف دنیا ہی نہیں ہے جو یہاں کھاؤ اور پیو اور سو جاؤ، ہاں جی، تو آخرت کے لیے اپنا کچھ جو کچھ سوچنا ہے وہ سوچ لو۔ دنیا میں تو ہم جو کچھ ہو رہے ہیں وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو باقی چیز یہ ہے کہ ہم تو حیران اس وقت تھے جب بجلی دی تھی، قائد اعظم کے مزار کے اوپر بھی بجلی نہیں تھی، 4 گیس کے وہ جلتے تھے، مٹی کے تیل کے گیس کے، وہ لیمپ سے ہاں اچھا الٹا لٹکائے ہوتے تھے، اور وہ جلتے تھے، اور دریائی پتھر ہٹا کے قائد اعظم کے مزار کے اوپر چڑھنے کے لیے راستہ بنایا تھا۔ یہ جتنی بھی جگہ تھی نا قائد اعظم کی، جاتے رہتے تھے؟ ہاں 3-4 دن کے بعد رات کے ٹائم پہ جاتے تھے، پولیس والے کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے نکریں پہنی ہوتی تھی، لنگی کلا باندھا ہوتا تھا، وہ ہم فلموں میں دیکھتے ہوتے ہیں اکثر، پرانی فلموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور جناب ایک ڈنڈا پیچھے دیا ہوتا ہے، اچھا، اور ریفل ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، اٹینشن ہو کے کھڑے ہوتے تھے لنگی کلے والے۔ صحیح۔ ناظرین دیکھ لیں کتنا دلچسپ پروگرام ہے۔ آپ کے بھی اگر محلے میں، گھر میں کہیں جاننے والے کوئی بزرگ ایسے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو میرا نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوگا، تو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ میرا نمبر دیکھیں اور مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ ایسا کریں کہ اگر مجھ سے میرے ساتھ مل نہیں سکتے تو کم از کم آپ 5 منٹ کی ان کی جو ہے وہ ویڈیو خود ہی بنائیں،
جیسے کہ میں ان سے بات شاید ہلکی پھلکی بات کر رہا ہوں، اس طرح آپ بھی ان سے ہلکی پھلکی بات کریں اور پھر میرے دیے ہوئے نمبر پہ آپ مجھے سینڈ کریں. میں انشاءاللہ اپنے پروگرام WB Super 25 اپنا جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس پر میں چلاؤں گا. تو یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آج اس کا تیسرا پروگرام تھا. تو اس پروگرام کو آپ سے مل کر ہم نے اس کو چلانا ہے. میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ چلائیں. تو اب مجھے اس حوالے سے آپ میسج بھی کر کے بتائیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. یہ ٹوٹل 5-10 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا پروگرام. ایسے لوگوں سے اب جب ملتے ہیں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ایسا گپ شپ تو آپ سے بہت ہو رہی تھی لیکن میں اب اجازت چاہوں گا. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.